ایک دور افتادہ بستی میں جہاں ہریالی اور سکون کا راج تھا، ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام رحیم تھا۔ رحیم کی زندگی کا واحد سہارا اس کی آبائی زمین تھی، جہاں وہ دن رات خون پسینہ ایک کر کے فصلیں اگاتا تھا۔ اس کے کھیت نہ صرف اسے رزق فراہم کرتے تھے بلکہ اس کی پہچان اور عزت بھی تھے۔ رحیم نیک دل اور محنتی تھا، اور اس کی سادگی گاؤں میں مشہور تھی۔ اسی بستی کے قریب ایک ظالم جاگیردار مک فیروز کی حکمرانی تھی۔ مک فیروز اپنے غرور، بے رحمی اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس کی نظر رحیم کے سرسبز کھیتوں پر پڑی اور اس نے فوراً ان پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مک فیروز نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رحیم کو اس کی زمین سے بے دخل کر دیا جائے۔ جب سپاہی رحیم کے پاس پہنچے اور اسے مک فیروز کا پیغام سنایا تو رحیم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے رو رو کر فریاد کی منتیں کی اور خدا کا واسطہ دیا کہ یہ زمین اس کی آخری پونجی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اس کے بغیر کیسے زندہ رہے گا، لیکن مک فیروز پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ظالم جاگیردار نے رحیم کو ذلت آمیز طریقے سے اس کی زمین سے نکال دیا۔ رحیم دل شکستہ ہو کر اپنی اجڑی ہوئی زمین پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اس کے دل سے صرف ایک ہی آواز بلند ہوئی، اے اللہ، میں بے بس ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ اس ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے۔ اس کی ہر آہ اور ہر بددعا آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی۔ بستی کے لوگوں نے رحیم کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی، مگر کسی میں مک فیروز کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی۔ وہ سب جانتے تھے کہ مک فیروز کا انجام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ مظلوم کی بددعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ مک فیروز کے محل میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ رات کو سویا تو صبح اٹھ نہ سکا۔ اس کے جسم پر ایسے زخم نمودار ہوئے جو کسی بیماری کے نہیں تھے، اور کوئی حکیم ان کا علاج نہ کر سکا۔ مک فیروز شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور اس کی ساری دولت، اس کی ساری طاقت بیکار ثابت ہوئی۔ وہ بستر پر پڑا سسکتا رہا اور آخرکار اسی تکلیف کے عالم میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ مک فیروز کی ہلاکت کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگوں نے اسے مظلوم رحیم کی بددعا کا نتیجہ قرار دیا۔ رحیم کو جب یہ خبر ملی تو اس نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مظلوم کی پکار سن لی۔ یہ واقعہ نسل در نسل سنایا جانے لگا تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور مظلوم کی ایک سچی آہ عرش تک پہنچ کر ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا سکتی ہے۔